السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی گفتگو کچھ سنجیدہ اور ایکیڈیمک نوعیت کی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے سیاست کے نام پہ، معیشت کے نام پہ، جو نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، جس طرح معاشرے کو تباہ کرنے کی بڑی کامیاب کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کسی ادارے کو، کسی جماعت کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی فرد واحد کے ساتھ کوئی اناد، کوئی بغض نہیں ہے، سب کچھ روٹین کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر پرابلم ہے تو اس خطے میں موجود سب سے بڑے فیکٹر کو ہے، اور وہ فیکٹر ہے امریکہ۔ آپ تاریخ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب بھی سول اور ملٹری قوتیں آپس میں متصادم ہوتی ہیں، فیس آف کی پوزیشن اپناتی ہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف امریکی فیکٹر ہوتا ہے۔ اب اس میں امریکہ کو معطوب قرار اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ اس نے اپنی نیشنل انٹرسٹ واچ کرنی ہے، بائی ہک اور بائی کروک۔ بائی کروک اس لیے کہ وہ سپر پاور ہے، وہ جو کرنا چاہے کر لیتا ہے، وہ اپنے ملک میں رول آف لا اور ڈیو پروسیس آف لا کا پرچار کرتا ہے، لیکن باہر وہ سب کچھ کرتا ہے جو ایک چھٹا ہوا غنڈہ اور بدماش کر سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں 5 مختلف ادوار ایسے آئے ہیں کہ جن میں امریکہ نے جب بھی کوئی بدحرکتی کرنی ہو اس خطے میں، وہ فوری طور پر فوج کو سول اداروں کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور ہماری مجبوری کہ ہمارے بے شمار مسائل ایسے ہیں، ہمارا ملٹری ہارڈ ویئر سے لے کر ہمارے ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز، ہمارا فاسل فیول، ہماری امپورٹس، ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہم سیلف ریلائنس سے، خود انحصاری سے سینکڑوں نہیں بلکہ کروڑوں میل دور ہیں۔ چنانچہ ہماری ان کمزوریوں سے وہ خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کا آغاز ویسے تو 50s میں ہی نظر آتا ہے۔ مڈ 50s میں وارسا پیکٹ سائن ہوا، اس کا سرخیل سوویت یونین تھا۔ اس کا نیٹ رزلٹ نان الائنڈ موومنٹ کی شکل میں سامنے آیا، جس پر امریکیوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ if you are not my friend, you are my enemy۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہو کہ میں نان الائنڈ ہوں؟ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ جس طرح عمران خان بیچارہ شور مچاتا، سب نے سنا کہ بھئی آپ نیوٹرل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف کرپشن ہے، ایک طرف بربادی ہے، دوسری طرف تعمیر و ترقی ہے، آپ پھر بھی نیوٹرل ہیں۔ بالکل اسی طرح امریکہ نے یہی نعرہ لگایا تھا، اور کینیڈی بہت زور سے یہ بات کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں سینٹو، جو کہ بغداد پیکٹ کے نام سے کی گئی، بغداد پیکٹ بعد میں سینٹو بن گیا، اس سے پہلے سیٹو بھی بن چکی تھی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ایوب خان کو ہلا شیری دے کر فیوچرسٹک معاملات طے کر لیے گئے۔ یہ کلمینیشن ہوئی 1958، اکتوبر 1958۔ مارشل لا لگا اور ایوب خان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا گیا۔ آج بھی مثال دی جاتی ہے کہ جناب امریکہ میں ایوب خان کی وہ ریسیپشن ملی، وہ سواگت ہوا، وہ استقبال ہوا جو فقید المثال ہے۔ بھائی ایوب خان واز سرونگ دیئر پرپز۔ استقبال نہ کرتے تو اور کیا کرتے وہ؟ اگین آئی وڈ سے کہ وہ اپنی نیشنل انٹرسٹ واچ کر رہے تھے، اور ہم نے نہ تب کی نہ آج کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا فیز شروع ہوتا ہے۔ 1976 یعنی 1976 تک ایسے انڈیکیٹرز واضح ہونے لگے تھے کہ سوویت فورسز بہت جلد دریائے آمو یعنی ریور آکسس کراس کرتے ہوئے افغانستان میں داخل ہوں گے، اور ان فورسز کی اگلی منزل گوادر ایشیا کا علاقہ ہے۔ گوادر کو پرانے وقتوں میں گوادر ایشیا کہا جاتا تھا۔ چنانچہ شدید فکر مندی کے عالم میں امریکہ نے پھر ایک دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہ تھا پاک فوج کا دروازہ۔ پاک فوج ایک بڑا فعال ادارہ ہے،
ایک بڑا سرگرم ادارہ ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے، پاکستان کی حفاظت کی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری گو نہ گو مجبوریوں کے سبب پاک فوج کو بھی امریکہ نے خوب ایکسپلائٹ کیا۔ اس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، کبھی معیشت کے حوالے سے، کبھی دیگر معاملات کے حوالے سے۔ ہمارے مسائل ایسے رہے کہ ہمیں تھرو آؤٹ کسی نہ کسی پر انحصار کرنا پڑا، اور پہلا انحصار ہم نے جس پر کیا آج بھی اسی پہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک اسی سال بھٹو کا تختہ الٹنے کی سازش تیار ہو گئی، الیکشن ہوا، کچھ بھٹو صاحب کی اپنی بدعملیاں، بدعنوانیاں اور بدنیتیاں سامنے آئیں، اور وہ سلسلہ جو سن 71 سے شروع ہوا تھا کہ بھٹو صاحب نے بھی ایک بے وقت کا راگ الاپنا شروع کر دیا، اور جیسے ایوب نے کہا فرینڈز ناٹ ماسٹرز، انہیں فارغ کر دیا گیا۔ بھٹو صاحب نے بائی لیٹرلزم کی بات کی، اب ان کی فراغت کا وقت تھا، اور پھر سے معاونت ضیاء الحق نے کی۔ ضیاء الحق فوج کا سربراہ تھا۔ چنانچہ 77 میں ملک کا بدترین مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ بھٹو صاحب کو ظاہر ہے جلدی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، بھٹو صاحب کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا گیا۔ اس سے بے نیاز ہو کر کے اس کے پاکستانی سیاست پر اور معاشرت پر کیا اثرات ہوں گے۔ ہم آج بھی جو میوزک فیس کر رہے ہیں اس کی جملہ وجوہات میں ایک بھٹو کی پھانسی بھی تھی۔ آگے چلیے، 9/11 ہوا 2001 میں، لیکن دیکھیے کمال کہ امریکہ میں اہل نظر کو اس کا بالکل اس طرح پتہ تھا جس طرح لیاقت علی خان کی شہادت سے 3 دن پہلے ایک مراسلہ جو روانہ کیا گیا کراچی سے، اس سے باقاعدہ نشانیاں عیاں ہوتی ہیں کہ جیسے مراسلہ بھیجنے والے کو یہ پتہ تھا کہ اگلے 2-3 دن میں کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ نواز شریف کی حکومت 12 اکتوبر 1999 میں فارغ کر دی گئی، پرویز مشرف کو مسلط کر دیا گیا۔ مارشل لاء موصوف نے نہیں لگایا، لیکن اس کے تمام عناصر ترکیبی آلموسٹ تمام کار فرما تھے۔ نواز شریف کے ساتھ کافی بدسلوکی کی گئی، جیسی اکثر سول حکمرانوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مشرف کرسی اقتدار پر براجمان ہو گئے۔ امریکہ نے وہ سب کچھ مشرف سے کروایا، حتیٰ کہ وہ بھی کروا لیا جو وہ کروانا نہیں چاہتا تھا، اور مشرف نے خام خواہ مور لائل دین دا کنگ بنتے ہوئے ڈیلیور کیا۔ یہ تیسرا فیز تھا۔ چوتھا فیز ایک بار پھر نواز شریف کے حصے میں آیا۔ 2017 میں ان کی حکومت فارغ کر دی گئی، اور ان کے جملہ گناہوں میں ایک چائنا بھی تھا۔ اس کی تفصیل کئی مرتبہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کبھی موقع ملا تو خصوصی طور پہ اسے بھی موضوع بحث بنائیں گے۔ اس تبدیلی میں کچھ اقدامات ایسے اٹھا لیے گئے جو مین سکرپٹ کا حصہ نہیں تھے، اور اس حوالے سے اب بہت سی چھوٹی موٹی کہانیاں، بڑی سٹوریز، بڑے انالیسز اور بڑے انکشافات مختلف صحافیوں کی زبانی آپ سن چکے ہیں۔ عمران خان کو حکومت دینا مقصود نہیں تھا، شہباز شریف کے نام قرا فعال نکلتا تھا، لیکن اس وقت شہباز شریف نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میں جو کچھ ہوں وہ نواز شریف کی وجہ سے ہوں، اور کچھ ایسا نہیں کروں گا جو نواز شریف کو ناپسند ہو۔ چنانچہ اسکرپٹ میں میجر چینجز کرنی پڑیں اور عمران کو اقتدار دیا گیا۔ تبھی سے سلیکٹر کا نعرہ لگنے لگا۔ اب عمران ایک عجیب و غریب مخمصے کا شکار رہے، نہ ان کی تیاری تھی، نہ ان کے پاس ٹیم تھی، نہ انہیں یقین تھا کہ حکومت اس آسانی سے ان کے حوالے کر دی جائے گی۔
یہی وجہ کہ 3.5 سال گزر گئے، کام ہوا، بہت حسین کام نظر آئے، احساس پروگرام ہی اتنا شاندار تھا کہ آپ اس کی جتنی تعریف کریں کم ہے۔ ہیلتھ کارڈ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، پناہ گاہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کیا گیا، 6 کا ہدف کراس کرتے ہوئے 6.1 تک معاملہ چلا گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیلیور ہوا اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی حالات، بین الاقوامی منڈیاں عمران کو سپورٹ نہیں کر رہی تھیں، تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ عمران خان بطور حکمران اس وقت باقاعدہ ایک کامیاب حکمران ڈکلیئر ہوتے نظر آ رہے تھے، معیشت بہترین تھی، لیکن شور شرابے کا ایک طوفان برپا کروایا گیا۔ اور یہ میں 5ویں فیز کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ امریکہ کو خطے میں پھر کوئی نہ کوئی بدحرکتی کرنا تھی۔ افغانستان سے اپنی فوجیں تو نکال دی گئیں، لیکن محسوس اس نے یہ کیا کہ یہ تو میں پورا ٹیبل خالی چھوڑ آیا ہوں، یہ تو پورے کا پورا میدان کارزار ہے جو میں چائنا اور رشیا کے حوالے کر آیا ہوں۔ اس میں جو بائیڈن کی کچھ ذاتی نالائکیاں بھی شامل تھیں کہ بہت ساری چیزیں انہوں نے پری ایمپٹ ہی نہیں کی، جس طرح ان کے خفیہ اداروں نے، ہمارے اداروں نے عمران کی مقبولیت کا گراف پری ایمپٹ نہیں کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، پبلک ریئیکشن اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے خواتین و حضرات، یہ ٹارچر ہو رہے ہیں، یہ قانون شکنیاں ہو رہی ہیں، حکم عدولیاں ہو رہی ہیں، موکری ہو رہی ہے، اداروں کا احترام، اداروں کا لحاظ، اداروں کی ڈگنیٹی اور آنر کمپرومائز کیا جا رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لا قانونیت آخری حدوں کو ٹچ کر رہی ہے، رابسپیئر کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ رین آف ٹیرر جو انقلاب فرانس کے آس پاس آپ کو نظر آتا ہے، اس دور کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے یقین کیجئے کسی ادارے کا کوئی دوش نہیں ہے، کسی کو عمران کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ سیلف امپوزڈ ایک ٹینشن ہے جو ہم نے اپنے اوپر طاری کر رکھی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف وہ ہیں جن کے ہاتھ میں ہماری باغیں ہیں، جن کے ہاتھ میں ہماری تنابیں ہیں۔ مجھے بہت دکھ سے، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اس خطے کے اصل مالک ہیں، اور جب خطے کے مالک کہا جاتا ہے نا، تو یقین کیجئے آپ کو چاہے برا لگے، ہمارے کپتان کو تو یہ بات بہت بری لگتی ہے، وہ آپ لوگوں کے بھی مالک ہیں۔ ابھی $150 ارب آپ ان کا کھا چکے ہیں، یا تو واپس کر دیں پھر بات کریں۔ میں پہلے بھی گزارش کرتا تھا، پوری دنیا جانتی ہے کہ خان کے ساتھ، کپتان کے ساتھ میری ذاتی رسپیکٹ کا، ریورنس کا لیول کیا ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا تھا کہ امریکہ کے ساتھ، امریکہ چھوڑ کے آپ کسی بھی قوت کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں اگر آپ کی ایکسپورٹس 200 ارب کی ہوں، آپ تگڑے ہوں گے نا، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کی آرم ٹویسٹنگ کر سکے، آپ کے کسی ادارے کو آپ کے خلاف استعمال کر سکے۔ تو بھیا فی الحال چونکہ معاملات ایسے ہیں کہ امریکہ آج بھی بہت اہم ہے، اور اس نے پھر یہاں پر کوئی نہ کوئی، میں لفظ خاص طور پہ بدحرکتی استعمال کر رہا ہوں، کہ اس نے کرنا ہے کچھ نہ کچھ، اس نے فاٹا کو پھر سے علیحدہ کرنا ہے۔ آپ نے خام خواہ اسے ضم کر لیا تھا، یہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا، اس نے پھر سے افغانستان میں کچھ کرنا ہے، اس نے پھر سے چائنا کی آرم ٹویسٹنگ کرنی ہے، اس کی انسرکلمنٹ کرنی ہے، اس نے پوٹن کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، اس نے یوکرین کا بدلہ بھی لینا ہے۔ اور وہ سبکی جو بائیڈن کی نااہلیوں کی وجہ سے افغانستان میں امریکہ نے فیس کی، کہ برطانوی ڈیفنس سیکرٹری کو یہ کہنا پڑا کہ امریکہ از نو لانگر اے سپر پاور، اس کا بھی کچھ ازالہ کرنا ہے۔ وہ تو یہ لمبے چوڑے ڈیزائن بنا کے بیٹھا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایبسولیوٹلی ناٹ۔ بھائی یہ نعرہ مستانہ بہت شاندار ہے، اٹ ساؤنڈز لائک اے میلوڈی ٹو می، میوزک بہترین ہے، لیکن بعض چیزیں
اپنا اثر، اپنی شان و شوکت کھو دیتی ہیں جب ان کی ٹائمنگ ٹھیک نہ ہو۔ خان کا یہ نعرہ مستانہ بہت لاجواب ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں۔ However، یہ سب کچھ اب جب کہ سامنے ہے، کل خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا ایک طرح سے اعلان کر دیا کہ بس میرے اگلے اعلان کا انتظار کریں، تیاری کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ خان صاحب ایک انتہائی نفیس اور شاندار آدمی ہیں، میں دل و جان سے ان کی بے پناہ رسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں بہت پرائیڈ فیل کرتا ہوں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خان صاحب ایک انتہائی سلپری سلوپ پہ کھیل رہے ہیں، میں ان کے فالوورز میں سے ایک ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی خان صاحب کو کسی نے کوئی پریگمیٹک قسم کا مشورہ دیا ہی نہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو میں خان صاحب کو چونکہ جانتا ہوں، خان صاحب ایک ہلکی سی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس کو ٹرن ڈاؤن کرتے ہیں اور اپنے نظریات پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ان کی ہر تقریر بالکل یوں ہی لگتا ہے جیسے ایک ہی تقریر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران کو آپ کسی بھی طرف سے ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں، یہ بات لکھی پڑی ہے کہ عمران ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی یہ بے خوفی پاکستان کے لیے کس حد تک سود مند ہے، پاکستانی عوام کے کون کون سے پرپسز سرو کرتی ہے۔ یہ تو باجوہ صاحب سے ایک بنیادی نااہلی یہ ہوئی، جس کا ظاہر ہے ذمہ خود صرف ان کا اپنا نہیں ہے، کہ وہ عمران کو فارغ کر کے انتہائی بدنام زمانہ ایک ایسے ٹولے کو ہمارے اوپر تھوپ گئے کہ ہم عمران کا غم تو بھول سکتے تھے، یہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ایک پہم ریسٹلیسنس کی کیفیت ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ عمران خان کو اب بھی نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قوت جو اس خطے میں سب سے بڑی بدماش قوت ہے، اور جس کا مظاہرہ وہ سن 47 سے کرتی چلی آ رہی ہے، 48 سے آنورڈز۔ میں تو سمجھتا ہوں قائد اعظم پہلا وکٹم تھے۔ قائد اعظم نے جب ریکویسٹ کی تھی، ذرا یہ بھی پڑھ کر دیکھیے، میں کسی وقت وہ کتابیں بھی مینشن کر دوں گا، میرا دل نہیں چاہ رہا حسین حقانی کی کتاب مینشن کروں کیونکہ وہ پھر بالکل بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ انہوں نے بھی ٹائم لائف وہ میگزین کا ریفرنس دے رکھا ہے کہ قائد اعظم نے جب ریکویسٹ کی تھی، اپنے آپ کو فرنٹ لائن سٹیٹ ثابت کیا اور کہا کہ ہم بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، کمیونزم نے اسی طرف سے آنا ہے، آپ ہمیں سپورٹ کریں، تو آپ کو $10,000 کی امداد دی گئی تھی، اور ایک طرح سے موکری تھی، مذاق اڑایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر واقعات ہوتے گئے، چلتے گئے۔ آج عمران کو پھر سے بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، سٹ بیک اینڈ ریلیکس، یہ پالیسی بڑی شاندار ہے، اسے سب سے پہلے ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے ان قوتوں کے ساتھ جو میٹر کرتی ہیں۔ وہ اے پی سی میں جاتا ہے جائے، نہیں جاتا نہ جائے، لیکن اسے اس وقت اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی پارٹی کی بھی حفاظت کرنی ہے، عوام کی حفاظت کرنی ہے، پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ عمران بہت توکلی آدمی ہے، اسے ہرگز بے توکلی کا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، 100% درست ہے۔ اس کا لگایا ہوا کوئی الزام، بعض چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی اوور ڈرامٹائزڈ ہیں، لیکن اس میں قطعاً کوئی شک نہیں، اور عوام دیکھ رہے ہیں، میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، وہ روگردانی کر رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کنکھیوں سے دیکھ ضرور رہا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اس ظلم کے سلسلے سمندر پار سے ہیں، یہاں سے نہیں ہیں۔ یہاں پر تو صرف کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سٹیج، کسی نہ کسی وقت میں انسٹرومنٹل ہو جاتا ہے اپنی گو نہ گو قومی مجبوریوں اور خامیوں، کمیوں کے باعث۔ چنانچہ انتظار کیجئے، یو ہیو نتھنگ ٹو لوز، بیٹھیں، اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کریں، امریکہ کو
وہ کھیلنے دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو تبدیلیاں وہ ادھیڑنا چاہتا ہے، بکھیرنا چاہتا ہے، یا جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے اسے کر لینے دیں۔ معیشت اگر ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہے آپ کے انتظار کرنے سے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے، ورنہ یاد رکھیے امریکہ رومن امپائر کی موجودہ شکل ہے۔ یہ امپائرز ہمیشہ روتھلیسنس کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، روتھلیسنس کی وجہ سے ان کی دکانداری چلتی ہے۔ انہوں نے ایک کام بیک فٹ پہ کیا، افغانستان والا، جس کے سبب 50 سال پیچھے چلی گئی تھی امریکی دھاک، اب وہ اس کو ریٹریو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ بلیاں چڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ کسی کو بھی سر مقتل لے جانے سے نہیں چوکیں گے۔ تو پلیز جو تبدیلیاں وہ کروانا چاہتا ہے فاٹا میں، کروا لینے دیں۔ دیوسائی پلینز پہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کر لینے دیں۔ جس کے دروازے پہ بیٹھ کر وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو فکر مندی ہونی چاہیے، اس میں اگر دم خم ہوا تو وہ اس کو روک لے گا۔ کیونکہ چائنا پہ کبھی اکتفا مت کیجیے گا، چائنا آپ کا بارے گراں نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی پسلی ہو بھی نا تو اس کا مزاج، اس کا خمیر ایسا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ سپر پاور ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس کی پہلی اور آخری ضرورت گوادر ہے، اس کو گوادر تک ایک کوریڈور چاہیے، اس کے علاوہ وہ آپ کی کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ پاک چین دوستی جو کچھ بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجال نہیں چائنا نے کوئی ایک چھوٹی سی بھی بات کی ہو تو ٹھیک ہے، اگر وہ کسی سیاسی افیون کا استعمال کر کے خاموش بیٹھا ہے تو آپ بھی نوشتہ دیوار پڑھیے اور ایبسولوٹلی ناٹ سے بچیے، ایک سائڈ پہ ہو جائیے۔ آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ مدار المہام نہیں ہیں۔ امریکہ نے جو کچھ کرنا ہے اسے کر لینے دیجئے، اس کے بعد اپنی باری کا انتظار کیجئے، چانس لیجئے کہ آپ کو شفاف انتخابات مل جائیں، اور یہ شفاف انتخابات ناگزیر ہیں۔ یہ وہ رول ہے جو عوام کو پلے کرنا ہے۔ یہ انتخابات عمران خان صاحب آپ اکیلے نہیں حاصل کر سکتے، یہ کام عوام کو کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، عوام باہر نکلتے ہیں تو انہیں نکلنے دیں، جیل بھرو تحریک سے اگر کوئی فرق پڑتا ہو تو پلیز وہ بھی کر گزریے، لیکن تصادم کو اوائڈ کریں آخری وقت تک۔ کیوں؟ جس رستے پر آپ کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آپ انتہائی معصومیت کے ساتھ اس پگڈنڈی پر چڑھتے نظر آ رہے ہیں، یہ رستہ نااہلیوں کی طرف جاتا ہے، یہ رستہ گرفتاریوں کی طرف جاتا ہے، یہ رستہ بغاوت کی طرف جاتا ہے، خدا نخواستہ یہ رستہ موت کی طرف جاتا ہے۔ ہم ایک بہت قیمتی، بہت شاندار لیڈر سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے پہلے اتنا انتظار کیا ہے، تھوڑا انتظار اور کر لیجئے۔ اگر کوئی قوتیں بیچ میں میڈیشن کرواتی ہیں، کوئی معاملات ہوتے نا، آپ پرسنل کیوں لیتے ہیں؟ اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اکیلے آپ ہی نے تو ٹھیکہ نہیں نہ اٹھا رکھا ہے، وہ اپنے منطقی انجام تک خود پہنچیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کی مشیت کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ نے بھی تو حکمت سے کام لینا ہے، حکمت سے کام لیجئے تاکہ معاملات آگے کی طرف چلیں۔